والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ سارے ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے۔ محترم حضرات، نوجوانوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی اور اس کا سیدھا سادہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ صف آیت نمبر 9۔ یہی آیت ریپیٹ ہوتی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، 30/3 یعنی 33 میں۔ سیم آیت ریپیٹ ہوتی ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 28 میں، 28 میں۔ تو قرآن پاک کا انداز بیان یہ ہے کہ کچھ اہم آیتیں ایسی ہیں مختلف صورتوں میں اس کا ریپیٹیشن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت کو 4 بار ریپیٹ کیا۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 17، سورہ قمر آیت نمبر 22، سورہ قمر آیت نمبر 32 اور سورہ قمر آیت نمبر 40 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو آسان بنایا، کون ہے جو اسے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ایک ہی آیت 4 بار ریپیٹ ہوئی قرآن پاک میں، ایک ہی صورت میں ریپیٹ ہوئی۔ کئی آیتیں ایسے، مثال کے طور پر ایک آیت ریپیٹ ہوئی قرآن پاک کے اندر، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تم پر حرام کیا گیا ہے نمبر 1 مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ کھانا جو اللہ کے نام کے سوا دوسروں کے نام پر کھلایا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے جیسے انسانوں کے دماغ میں ایک بات جو ہے نا گھستی نہیں، ایک بار کہنے سے کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا بعض آیتیں اتنے بار ریپیٹ کرنے کے باوجود غیر اللہ کا کھانا مسلمان کھا رہے ہیں۔ 4 بار ریپیٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر، 4 بار ریپیٹ کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، سورہ بقرہ آیت نمبر 173، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ انعام آیت نمبر 145 اور سورہ النحل آیت نمبر 115 میں انما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ وہ آیت ریپیٹ کرتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ کھانا جو اللہ کے نام کے سوا دوسروں کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجا تاکہ وہ اس رسول کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ہدایت عام ہو اور دین حق کا غلبہ ہو۔ اور دین حق کا غلبہ کیسا ہو؟ وہ سارے دینوں کے اوپر، سارے ادیان کے اوپر اس کا غلبہ ہو۔
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرا ہو، ہم اس دین کو غالب کر کے ہی رہیں گے۔ آج کا میرا عنوان ہے غلبہ دین کی بشارتیں۔ کیوں میں اس ٹاپک کو اس لیے آج چوز کیا ہوں کیونکہ آج کل ہندوستان کی سرزمین میں مسلمانوں کے اندر ایک نا امیدی کی کرن جاگ رہی ہے۔ ہر صبح جب اٹھتے ہی تو ایک نیا مسئلہ یہاں پر آپ کو سننے کو ملتا ہے۔ کبھی مسجدوں کے تعلق سے ملتا ہے، کبھی حلال کٹ کے تعلق سے ملتا ہے، کبھی حجاب کے تعلق سے، کبھی مدرسوں کے تعلق سے، بہت ساری باتیں جو ہے نا ملتے ہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر ایک لہر اکثر طبقے کے اندر یہ ہے کہ کیا بھائی ہمارا حال، اب ہمارا ہندوستان کے اندر گزر بسر جو ہے نا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ کلمات سننے کو ہمیں ملتے ہیں۔ یہ کلمات اگر سننے کو مل رہے ہیں تو ہم قرآن اور حدیث حضور کی سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ کسی مسلمان کی زبان سے اگر یہ کلمات سننے کو اگر مل رہے ہیں تو آپ سمپل سے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان کو قرآن اور حدیث کے اندر کی جانکاری نہیں ہے۔ پوری حضور کی سیرت میں مجھے ایک مرحلہ بتائیے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا امیدی کے کلمات ظاہر کیے ہوں۔ جب ہم حضور کو ماننے والے ہیں، ہمارے اندر وہ نا امیدی کی کرن کیوں جاگ رہی ہے؟ اس آیت میں یہی فرمایا گیا کہ ہم رسول کو ایسے رسول کو بھیجیں گے، وہ رسول کے ذریعے سے دین قائم ہوگا پوری دنیا کے اندر، اور دین حق قائم ہوگا، اور جتنے بھی ازمس آئیں گے، چاہے کمیونزم ہو، چاہے کیپٹلزم ہو، کوئی بھی ازم ہو، اور دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں ان سارے مذاہب کو جو ہے نا اس دین کو ہم غالب کریں گے۔ سمپل سا ترجمہ ہے جو 3 بار آیت ریپیٹ کی ہے۔ بھائی چند بشارتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضور نے صحابہ کے سامنے پیش کیے وہ بھی میں بیان کروں گا، اور آئندہ قیامت تک بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں غلبہ اسلام کے تعلق سے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی 4-5 لوگ جو ہے نا ایمان قبول کیے گئے، ابھی 6واں نہیں ہے، صرف 4-5 لوگ اسلام قبول کیے ہی، 4-5 لوگ بیٹھے ہی حضور کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میری دعوت کو مانو گے تو تم عربستان کے حکمران بن جاؤ گے اور عجم تمہارے پیچھے چلنے لگے گا۔ خرم مراد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اس جملے کو کوٹ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو گولڈن لیٹرز میں لکھنا چاہیے۔ ہماری کتنی آبادی ہے؟ 20 کروڑ ہے، 25 کروڑ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 30 کروڑ۔ 5-6 لوگوں کے سامنے حضور کا یہ جملہ، اگر تم میری اس دعوت کو مانو گے تو تم عربستان کے حکمران بن جاؤ گے اور دوسری قومیں تمہارے پیچھے چلنے لگیں گی۔ کیا کانفیڈنس تھا، یقین محکم، عمل پیغم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ وہ یقین و ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کر رہے ہیں۔ غار ثور میں پناہ لینے کے بعد حضور مکے سے مدینے کو جا رہے ہیں۔ انعام رکھا گیا ہے جو بھی رسول اللہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 سر اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اتنے بڑے انعام کے لالچ میں لوگوں نے گھوڑے دوڑا دیے کہ میں پکڑوں گا اور مجھے 100 سر اونٹ میں انعام حاصل کروں گا۔ سراقہ جو گھوڑے دوڑانے کے بہت بڑے ایکسپرٹ تھے اس زمانے میں، روایت میں بات آتی ہے کہ 10-10, 15-15, 20 گھوڑوں کو
एट ए टाइम वो ट्रेन करते थे। इतने घोड़ा सवारी के माहिर थे सुराखा। उन्होंने घर से कसम खा के निकले कि नऊज बिल्लाह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाऊंगा और मैं 100 सुर्ख इनाम हासिल करूंगा। घोड़ा दौड़ाते हुए निकलते ही, मैं गलबे इस्लाम की बशारतें जो है इस उन्वान के तहत में बात कर रहा हूँ, मैं टॉपिक से चेंज नहीं हुआ हूँ। और दूर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हुजूर जा रहे हैं मदीने की तरफ। सुराखा घोड़ा दौड़ाते हुए जाते ही, अब पकड़ना तब पकड़ना, पकड़ने ही वाले थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनका घोड़ा जो है रेत में धंस जाता है। बार बार उठाते हैं घोड़े को, इतने बड़े एक्सपर्ट थे घोड़ा सवारी के। बार बार कोशिश करते हैं, बार बार घोड़ा आखिरकार रेत में धंस जाता है। रेगिस्तान था वो और उठने को नाम नहीं। सुराखा को मालूम हो जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है। सरेंडर हो जाते हैं और अमन तलब करते हैं सुराखा। और फिर जब रिटर्न मक्के को जाते थे, जरा एक तसव्वुराती दुनिया में आप खो जाइए थोड़े वक्त के वास्ते। मक्के से निकले भी नहीं, खाने का कोई सामान नहीं है ज्यादा, अभी मदीने में जाके कहाँ सेटल होना है मालूम नहीं है। रेगिस्तान है, आसमान का छत है। ऐसे मौके पर नाउमीदी के किरणें जो है ना कितने हो सकती थी। सुराखा जब लौट रहे थे तो सुराखा को पुकार कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुराखा मेरी एक बात सुनते जाओ। सुराखा वो दिन कितना प्यारा होगा, वो दिन कितना प्यारा होगा सुराखा, जब कैसर और किस्रा के मोहल्ला फतेह किए जाएंगे और कैसर और किस्रा के कंगन तुम्हें पहनाए जाएंगे। सुराखा वो दिन कितना प्यारा होगा सुराखा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इसमें कोई नाउमीदी की किरण नजर आ रही है? क्या हिंदुस्तान के हालात के ऊपर जो तस्करे हो रहे हैं क्या सही है? हुजूर की सुन्नत की रोशनी में सुराखा हुजूर की वफात के बाद कैसर और किस्रा सुपर पावर्स थे। वो ऐसे मौके पर जब हुजूर मक्के से निकलकर हिजरत करके मदीना जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सुराखा वो दिन कितना प्यारा होगा। हुजूर की वफात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर है। सुराखा जिंदा है, अभी वो सुपर पावर्स कैप्चर नहीं हुए, कैसर और किस्रा अभी कैप्चर नहीं है। सुराखा का ईमान और मेरा ईमान को हम जो है ना जरा झांक कर देखें अपने अपने गिरेबानों में। सुराखा कहा करते थे, मुझे हरगिज़ मौत नहीं आएगी, मुझे हरगिज़ मौत नहीं आएगी जब तक कि वो सुपर पावर्स कैसर और किस्रा को फतेह करते हुए मैं अपनी आंखों से ना देख लूं और कैसर और किस्रा के कंगन मुझे पहनाए ना जाए, मुझे मौत नहीं आएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात हुई। खलीफा दुम हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे खिलाफत। सुराखा जिंदा है, कहा करते थे मुझे हरगिज़ मौत नहीं आएगी जब तक कि कैसर और किस्रा के मोहल्लात को फतेह करते हुए मैं अपनी आंखों से ना देख लूं और उसे कंगन मैं ना पहन लूं। बड़े बड़े सुपर पावर्स कैप्चर हुए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में। कैसर और किस्रा कैप्चर हुए, हजारों किलोमीटर तक जो है ना इस्लाम के लश्करें फैल गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में बहुत बड़ा सुनहरी दौर था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुपर पावर्स कैप्चर हुए कैसर और किस्रा। उस वक्त पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, कंगन पहनने का रिवाज था। कुरान के अंदर अहकाम और क़वानीन मदीना जाने के बाद नाज़िल हुए। हिजरत के टाइम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन हुई।
پورے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو کہ اتنے بڑے سپر پاور کیپچرز ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. سارے صحابہ کو پیشن گوئی یاد آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو بلاؤ. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ کنگن پہننے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اس وقت پر کنگن پہننے کا رواج تھا. آج کنگن پہننے کا رواج نہیں ہے ایک مسلمان مرد کے لیے. چونکہ یہ پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی, تھوڑے وقت کے واسطے ہی صحیح سراقہ کو کنگن پہنائے جائے. میں اس لیے یہ بات کہا کہ نا امیدی کی لہریں جو ہیں یہ جو پھیل رہی ہیں, ہم نے حضور کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے, قرآن پاک کو ہی نہیں پڑھا. خندق کھود رہے ہیں. سورہ احزاب, قرآن پاک کے اندر سورہ احزاب کا مطالعہ آپ کریں. 15 فیٹ کی گہرائی, 30 فیٹ کی چوڑائی اور کئی کلومیٹر تک کھودنا تھا. پورا ناردن الائنس, صدرن الائنس, پورے یہودی پورے جو ہے نا اکٹھا ہو کر ایک دم مدینے کو اٹیک کرنے والے تھے. قرآن کے الفاظ میں ویسا منظر تھا کہ کلیجے منہ کو آ رہے تھے, آنکھیں ٹھٹل گئی تھی, کلیجے منہ کو آ رہے تھے. ایسا منظر تھا. ہزاروں کا لشکر ادھر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور جو لوگ کمزور تھے, جو ایمان میں کمزور تھے ہمارے جیسے, وہ کہنے لگے, شک میں پڑ گئے کہ اب کیا ہونے والا ہے. اللہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ کس کے سہارے ہم نہ چھوڑ رہے ہیں, سامنے جو ہے نا دریا ہے, سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. سورہ احزاب میں کچھ لوگ جو ہے نا کم ہمت تھے, جن کا ایمان کمزور تھا, وہ بہانے تلاش کرنے لگے. عام طور پر ہمیں بھی بہانے تلاش کرتی, دین کی خاطر نکلو اگر بولے تو بہانے بہت آتے ہمارے. اور بہت سے لوگ گمان میں پڑ گئے کہ میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا, ہم کیسے باہر جو ہے نا خندق پھلانگ کر کیسے باہر جا سکتے ہیں, یہ کتنے دن تک رہیں گے. مگر قدرت کا جو ہے نا, قدرت کا قانون الگ رہتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہا یہ لوگ چالیں چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی چال چل رہا ہے, اور سب سے زیادہ چال چلنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ ہے. ان کی چالیں بیکار ہو جائیں گی. ابھی کچھ سی اے کا پرابلم شروع ہوا تھا, تو تب اللہ تعالیٰ نے ایک چال چلی, اور اللہ تعالیٰ نے چال چل کے اسے کیسے ڈائیورٹ کیا. ہم دیکھتے ہیں, بہت سارے دیکھتے ہیں جسے, مگر اس کے اوپر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی چال کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہوتی ہے. تو کچھ ایمان والوں نے یہ بات کہی, وہ جنگ کے نقشے کو دیکھ کر اور خندق کو دیکھ کر, اللہ کے رسول نے یہی وعدہ کیا تھا, اور اللہ کے رسول کا وعدہ کبھی جھوٹ نہیں ہوگا, ہمیشہ سچ ہوا کرتا ہے. آج وہ دن آ گیا ہے کہ ہم اس وعدے کو ہم پورا کریں گے. جس عہد کا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے عہد کیا تھا, آج اس کو پورا کرنے کا دن آ جا گیا ہے. جو ایمان والے ہیں, ایمان والوں کی کیفیت ہے. جو بزدل ہیں, جن کے اندر خالی دنیا لگی ہوئی ہے, ان کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, ہمارا کیا ہوگا, ہم مدینے کے باہر جا کر تجارت کیسے کر سکتے ہیں. پورے ڈیرے ڈالے ہوئے یہاں پر. قرآن نے کہا ایک آندھی ہم نے بھیجی, ان کے جو چولہے جو ہانڈیاں تھے وہ الٹ گئے, ان کے ڈیرے جو شامیانے جو ہے نا بچھے ہوئے تھے وہ الٹ گئے, اور پورا جو ہے نا ہانڈیاں الٹ گئی, ان کا کھانا سبھی تتر بتر ہو گیا. قرآن نے کہا آن کی آن میں جو ہے نا بڑے بڑے ہزاروں کا لشکر جو ہے نا تتر بتر ہو گیا اور وہ بھاگ گیا. ہم نے سورہ احزاب کو نہیں پڑھا ہے.
قرآن پاک اگر پڑھنے والوں کو ایسے کلمات کبھی بھی سننے کو نہیں ملتے. اگر کوئی یہ کلمات بیان کر رہا ہے کہ ہندوستان کے حالات کے تعلق سے غور کرتا اس کا سلوشن ڈھونڈنا یہ الگ بات ہے، مگر بزدلی کی باتیں جو ہے نا وہ کم ہمت اور پست ہمت لوگ کہا کرتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دور جو ہے وہ نبوت کا دور ہے، یعنی حضور کا دور. اس کے بعد خلافت کا دور آئے گا. خلافت کا دور آنے کے بعد تیسرا دور جو آئے گا وہ کٹ کھنی بادشاہوں کا دور آئے گا. اور چوتھا دور جو آئے گا وہ ظالم بادشاہوں کا، ظالم حکومتوں کا دور آئے گا. اور پانچواں دور خلافت کا دور ہوگا. یہ ہمارے ممبر سے کون بھی بولتے نہیں. جہاں پر بھی ممبروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بزدلی کی باتیں کرتے ہیں، حالات کا رونا رو رہے ہیں. حضور نے کبھی زندگی کے اندر حالات کا رونا نہیں رویا. آپ بتائیں کہ یہ 5 دور کے اندر کتنے دور ہوئے ہیں؟ کبھی بیٹھ کر اس حدیث کا جائزہ لیا ہے تنہائی میں بیٹھ کر؟ خلافت کا دور ختم ہونے کے بعد کٹکھری بادشاہوں کا دور، دانتوں میں نوکیلے دانتوں میں کاٹ کھانے کا بادشاہی دور کو بھی دیکھا ہم نے. تاتاریوں کا زمانہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے باسبا مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. تاتاریوں سے زیادہ ظالم کوئی لوگ نہیں تھے. وہی تاتاریوں میں سے اللہ کی یہ چال تھی، تدبیر تھی کہ انہی تاتاریوں میں سے نکال کر جو ہے نا غلب اسلام کی بشارتیں جو ہیں انہی تاتاریوں کے ذریعے سے اسلام کا بول بالا ہوا. ہم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے. علامہ اقبال نے تاتاریوں کی تاریخ پڑھی تھی، اسی لیے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے باسبا مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. انہی تاتاریوں کے ذریعے سے اسلام کا غلبہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا تھا. عمر میں سے یا ابو جہل میں سے ایک عمر کو جو ہے نا عطا کرتے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے سخت مخالف تھے، اتنے مخالف کہ اگر ہندوستان کے سرزمین میں بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اگر آپ تلاش کریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دشمن آپ کو نہیں ملے گا. اتنی سب مخالف حضور کا سر قلم کرنے کے لیے. مگر اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں پہنچا ہے. تو خلافت کا دور آنے کے بعد جو ہے نا تیسرا دور جو ہے نا بادشاہوں کا دور وہ بھی ختم ہوا آلموسٹ. اور چوتھا دور جو ہے نا یہ ظالم حکومتوں کا دور. آج جو دیکھ رہے ہیں جو ظلم جو پھیلا ہوا ہے، ہو بہو رننگ کامنٹری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادوار گنائے نہیں وہ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ ظالم حکومتوں کا دور ہوگا پوری دنیا کے اندر. اور اس دور کے اندر، اس دور کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دوسری قومیں مسلمانوں پر ایسا جھپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر. صحابہ کو تعجب ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوتھے دور کی بات کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے نا فٹ ہوتی ہے. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم مسلمان تعداد میں اتنا کم ہو جائیں گے کہ دوسری قوم ہم کو ایسا جھپٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر؟ حضور نے فرمایا نہیں، کثیر تعداد ہوگی مسلمانوں کی، کروڑوں اربوں میں ہوں گے مسلمان. حضور کی یہ بات کو اگر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ اسی دور کے تعلق سے حضور نے وہ پیشن گوئی کی. اسی دور کثیر تعداد میں ہوں گے. صحابہ کا تعجب ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت بڑی تعداد ہوگی مسلمانوں کی وہ زمانے میں، یہ چوتھے دور میں، مگر وہ اتنے کمزور ہوں گے، ان کا ایمان اتنا کچا ہوگا کہ وہ سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کے مانند ہو جائیں گے. نو ویٹے کا تال، ان کا کوئی ویٹ نہیں ہوگا.
غور طلب حدیث ہے. میں اس کو رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کی مانند اتنا کمزور ایمان, صحابہ کا ایمان پہاڑوں جیسا. تعجب ہوا صحابہ کو, کیا آنے والے مسلمان اتنے بزدل جو ہے نا ایمان سے اتنے کچے ہو جائیں گے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجوہات ہیں سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کی مانند اتنے کمزور ہونے کی, مسلمان کی وجہ کیا ہے؟ حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے سنہرے الفاظ ہیں. اس وقت پر مسلمانوں پر وہن طاری ہو جائے گا. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ یہ وہن کی ڈیزیز کون سی ہے؟ یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ مجھے ڈر ہو رہا ہے کیونکہ ہمیشہ میں جھانک کر دیکھتا ہوں کہ یہ بیماری, یہ کمزوری کہیں میرے اندر تو نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلا مخاطب میں خود ہوں, میں ہی چیک کرنا ہے کہ کیا یہ وہن کی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں. حضور نے فرمایا وہ دو بیماریاں یہ ہیں, یہ دو چیزیں جب سوار ہوتی ہیں تو مسلمان کی یہ حالت ہوتی ہے, اور دوسری قوم مسلمانوں کے اوپر ایسا ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر. وہ دو چیزیں ہیں, مال کی محبت اور موت کا خوف. جہاں پر میٹیریلزم آ جاتا ہے, جہاں پر مال مال مال, حضور نے فرمایا تھا میری امت پر کے تعلق سے مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے, مگر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا میں مبتلا ہوگے, تم دنیا میں مگن ہو کر اپنے دین کو تباہ و برباد کر دو گے. جہاں مال ہرس جو آتی ہے انہیں مجاہد نہیں بن سکتا. وہ اللہ کی راہ میں مال کو کیا جان دینے کو آتے جو ہے نا تیار نہیں ہوتا. وہ شہیدی مرتبے کا آرزو بھی نہیں ہوتا کیونکہ اسے جینا ہے, بس جینا ہے دنیا کے اندر. وہ مادی دنیا کے اندر جو ہے نا میری اتنی بڑی بلڈنگ ہو, میری اتنے کاریں ہوں, میرے اتنے بڑے بنگلے ہوں. اگر ایسے آدمی کو 1000 سال بھی جو ہے نا اگر اللہ تعالیٰ اگر عمر دے دے تو وہ ایک اور 1000 کی تمنا کرے گا. حب الدنیا, جہاں پر دنیا کی محبت آگے حضور فرماتے ہیں لنک دیکھیے, دنیا کی محبت کے پیچھے موت کا خوف آئے. ہم چیک کرنا ہے کہ کیا وہ مجاہدانہ صرف جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر نہتے جو ہے نا نوجوان جو شہید ہو جاتے ہیں, کیا ایمان, وہ کیا ایمان تھا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حالت جب مسلمانوں کی ہوگی, مال کی محبت اور موت کا خوف, تو دوسری قومیں مسلمانوں کے اوپر ایسا جھپٹیں گے, ایسا ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک حدیث کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے مندے میں اگر چھوڑ دیا جائے تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں, بکریوں کے مندے میں گھس کر اس کو اتنا تباہ و برباد نہیں کریں گے جتنا کہ مومن کو مال کی ہرس اور اقتدار کی ہرس اس کے دین کو تباہ و برباد کر دے گا. الیکشن آ رہا ہے ٹنکر میں, چیک کرے کہ یہ دو بھوکے بھیڑیے کہیں ہمارے سراؤنڈنگز میں گھوم تو نہیں رہے ہیں. کون سے دو بھوکے بھیڑیے؟ مال دے کر ووٹ خریدنا, مال کی ہرس اور کرسی کی ہرس. میں کیا نہیں تو بھی مسجد کا ممبر تک رہنا, اتنا تو کرسی میری رہنا. یہ چیک کرنے والی باتیں ہیں, وہیں چیک کرنا ہے, ہم سب کو کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیوں کو اگر بکریوں کے مندے میں اگر چھوڑ دیا جائے تو بکریوں کے مندے میں گھس کر, بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر وہ دو بھوکے بھیڑیے اتنا تباہ و برباد نہیں کریں گے جتنا کہ مومن کو مال کی ہرس اور اقتدار کی ہرس اس کے دین کو تباہ و برباد کر دے گا.
ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم قرآن و حدیث سے جو سنتے ہیں بہت ساری بشارتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کا دور آئے گا. یہ پورا جو ہے نا ظلم ختم ہونے کے بعد پورا ظلم کا دور ختم ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. حضرت مہدی تشریف لائیں گے اور حضور فرماتے ہیں کہ پورے آسمان اور زمین کو میری مٹھی میں دے کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کچا اور پکا گھر بھی ایسا نہ ہوگا جس میں اسلام داخل نہ ہوا ہو. پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا. سوال یہ ہے, وہ تو اللہ کرے گا, میری محنت سے نہیں ہوگا. مگر سوال روز محشر میں مجھے پوچھے گا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لایا, مہدی علیہ السلام کو بھی لایا, اسلام کو پورے دنیا کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر پوری کرسچن مشتری تبدیل ہو جائے گی. اور یہاں تک کہ یہودیوں کے تعلق سے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حشر کے اندر وہ خود اپنی ٹیکنالوجی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کریں گے. سورہ حشر آپ پڑھیے, بنو نذیر کا قبیلے کو جو وہاں سے نکالے مدینے کے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں پر یہ بتایا گیا ہے, تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صرف حضور کے زمانے میں ہی نہیں, یہودیوں کا دور جو ہے نا وہاں پر جو ختم ہوئے, وہاں پر جو باہر نکالے گئے اور خود اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے. سورہ حشر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو حدیثوں کے اندر بھی یہ بات آتی ہے, ان کی جو ٹیکنالوجی جو ڈیولپ ہوئی ہے یہودیوں کی, ہمیں سپر پاورز کہہ رہے ہیں, ان کی ٹیکنالوجی کو خود برباد کریں گے. اور پتھر کے پیچھے جا کر یہودی کھڑے ہو جائے گا تو پتھر کے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ یہودی یہاں پر کھڑا ہوا ہے. اور یہ یہودی پورا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پورے یہودیوں کا خاتمہ ہوگا. اور یہاں تک کہ ایک سسپینس بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارتاً انگلی سے جو بتائی تھی, وہ یہی افغانستان بارڈر ہے. مکے سے نہیں نکلے گی, مدینے سے نہیں نکلے گی فوج. یہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا ہوگا تو نکلے گی اور فلسطین جائے گی. اور فلسطین جو ہے نا وہ ایپی سینٹر ہوگا. آج ہمیں فلسطین کی تاریخ پڑھنے کے واسطے بھی ہمارا ٹائم نہیں ہے. آج مصر میں کیا ہو رہا ہے اگر کسی مسلمان کو پوچھے تو نہیں بتا پائیں گے. مصر کی تاریخ کیا ہے, وہاں پر کیسے کیسے مجاہد پیدا ہوئے. کیا ہم نے تاریخ پڑھی ہے مصر کی؟ حضرت سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ, حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے بچوں کو معلوم نہیں ہے. دوسرے ہیروز کی ہم پوجا کر رہے ہیں. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ تو پورے پیشن گوئے یہاں پورے ہوں گے. پورے دنیا کے یہ کارنر بھی باقی نہیں ہے, ہر جگہ اسلام پھیلے گا. اور حضرت مہدی آ کر جو آج جماعتیں ہیں مسلمانوں کے اندر, یہ جماعت وہ جماعت کا رونا رو رہے ہیں نا, حضرت مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے پورے مسلمان متحد ہوں گے. نو شیعہ نو سنی, شیعہ بھی نہیں سنی بھی نہیں, سب جماعتیں ایک ہو جائیں گے. حضرت مہدی علیہ السلام کا ایک کنٹریبیوشن جو حدیثوں کی کتاب کا ریسرچ کرتے ہوئے علماء کرام بتاتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کارنامہ ہے, پوری کرسچن مشنری جو ہے نا ٹرن ہو جاتی ہے. پورے کرسچن مشنری دنیا کے کتنے کرسچنس ہیں وہ اسلام قبول کریں گے. یہ سب ہوگا, ضرور ہوگا, کیونکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر میرا ایمان ہونا. آخر میں ایک بات, تو ہمارا کیا کنٹریبیوشن؟ ہماری 50 60 70 سال کے بعد جو ہے نا ہماری موت ہو جائے گی. مگر اسلام کی سربلندی کے لیے میں کیا کوشش کیا ہوں, میں کتنی حد تک قرآن پڑھا ہوں, میں کتنی حد تک حدیث پڑھا ہوں, میں کتنے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا, یہ اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے. یہ جذبہ رکھ کر یہاں سے اٹھے کہ ہم صرف سننے کے لیے ہم آئے نہیں ہیں, بلکہ ایک ایک چیز جو ہم سنتے ہیں پہلی فرصت میں ہمارے گھروں کے اندر ہر جگہ اسلام کا بول بالا ہو. یہ میرا کنٹریبیوشن رہے. اور میں ایک لیم ایکسکیوز کے طور پر, ایک ناتوان جو ہے نا ایکسکیوز کے طور پر اللہ سے میں یہ روز محشر میں کہہ سکوں گا کہ یا بار تعالیٰ, میں جو کوشش کرنا تھا وہ تو نہیں کر سکا, مگر ٹوٹے انداز سے ہی صحیح میں نے کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.